بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اب آپ حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ خطاب سماعت فرمائیں گے جو آپ نے 19/10/1989 کو کرتارپورہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ یہی جواب اتباع سنت کے لیے جب آپ کہیں گے تو جواب اتنا ہی ہوگا جی لوگ کیا کہیں؟ تو آپ دیکھ لو، لوگوں کی رضا مطلوب ہو جاتی ہے، لوگوں کی رضا۔ برادری آتی ہے اور جی میرے کلاس فیلو کیا آتے ہیں اور جی لوگ مذاق کرتے ہیں میں اس لیے سنت رہا ہوں، تو یہی سے اندازہ لگا لو کہ محب رسول کون ہے۔ پھر آپ کو اندازہ لگے گا شاہ اسماعیل کا بھی اور اس کی تحریک کا بھی۔ ضرور شریف پڑھی جائے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ جو شخص بھی تم میں سے حج اور عمرہ ایک سفر میں ادا کر لے، نیتیں اکٹھی ہوں یا جدا ہوں، تو اس شخص پر بھی پھر قربانی کرنی وہ وہاں پر ضروری ہے، اور اس کو عربی میں ہدیہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی نے عمرے اور حج کو ملا کے کیا ایک سفر میں، نیت جدا جدا تھی، جس کو تمتع کہتے ہیں فقہ میں، اور یا نیت دونوں کی اکٹھی تھی جس کو قران کہتے ہیں۔ قدرت کی بات ہے، عید کے دن یا اس کے پہلے دن اس کے کھیلا گر گیا، پیسے ضائع ہو گئے، یا ویسے اخراجات اتنے ہو گئے کہ جانور خریدنے کے لیے پیسے نہ رہے۔ اب یہ جانور ذبح کرنا اس پہ چونکہ بالکل واجب تھا، ضروری ہے، تو اب شریعت کی آسانی دیکھو۔ فرمایا مطلب یہ کہ جس شخص کو یہ جانور ذبح کرنے کے لیے استطاعت مالی نہ ہو اور اس نے حج اور عمرہ دونوں اکٹھے ایک سفر میں کیے، تمتع کر کے یا قران، تو وہ 3 روزے تو رکھ لے 9 ذی الحجہ سے پہلے 10 سے پہلے، چاہے وہ 7، 8، 9 کو رکھے یا اس سے بھی پہلے رکھے۔ فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اور باقی 7 روزے رکھ لے، وہ کنکریاں مار کر کے فارغ ہو کے 12 یا 13 تاریخ کو جب مینا سے چلا جائے کوچ کر کے، مکے چلا جائے یا مدینہ چلا جائے یا کراچی چلا جائے یا انڈونیشیا دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، وہ کنکریوں کے مارنے کے دن جب ختم ہو گئے تو اس کے بعد 14 ذی الحجہ کو یا 15 ذی الحجہ کو یا اس کے بعد اس مدت کے اندر 7 روزے اور رکھ لے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل کے مکمل اس قربانی کے قائم مقام لگیں گے کہ جس شخص پہ قربانی لازمی ہو گئی تھی بوجہ عمرہ اور حج دونوں اکٹھے ایک سفر میں کرنے کی وجہ سے تمتع یا قران کیا تھا، تو یہ اس کے لیے فرمایا ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے نیت مانگنے کے، سفر کرنے کے مہینے بالکل معلوم ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی ایک میں بیان کیا تھا کہ یہ رمضان کے مہینے کے بعد کا مہینہ جس کو شوال کہتے ہیں، اور یہ جو اب مہینہ جا رہا ہے جس کو ذی القعدہ کہتے ہیں، اپنے مہینوں کے نام بھی یاد رکھو۔ دوسرے انگریز اس طرح رٹے نہیں، دیکھو سمجھے کہ نہیں؟ اور علماء کے اوپر تانے، علماء کو کوسنا۔ آدمی کہتا ہے کہ بہت بڑے متقی پرہیزگار قرآن کے حافظ ہیں، تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، حدیث پڑھی ہوئی ہے اور بڑے متقی ہیں، اور اندر ہانا یہ ہوتا ہے کہ نماز صحیح پڑھنی تکبیر نہیں آتی لیکن دین میں ڈانگ لڑائے گا، اور خود اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے کسی چیز کا نام بھی نہیں آتا تو شور مچائے گا۔ ہمارے پہ اقتصادی عذاب آئے، ہمارے پہ بارش نہ برسے اور خشکسالی کا عذاب آئے، ہمارے اوپر امراض ملک میں پھیلے وہ عذاب آئے، یا کوئی اور صورت عذاب کی پیدا ہو، یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم دین کا، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم دین کے اسلام کی توہین کرتے ہیں، اور اس سے بڑی توہین کوئی نہیں کہ آدمی نہ سیکھے نہ عمل کرے اور ویسے اس چیز کا نام ہے، تو یہ سب سے بڑی بے ادبی سے اللہ پاک بچائے۔ تو حج کے یہ 2 مہینے اور 10 دن ہیں، جیسے کہ نماز کا 12:25 ہوئے غالباً، یا اس سے بھی پہلے 12:20 پہ غالباً یہ نماز جمعہ کا وقت اس وقت سے شروع ہو گیا،
اور یہ 3 بج کر کے پتہ نہیں 20 یا 40 منٹ تک جو ہے یہ ٹائم رہتا رہے گا. یہ پورا وقت وہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے نماز ظہر کے ٹائم. جو ظہر کا وقت ہے وہی جمعے کا وقت. تو اسی طریقے سے حج کے ارادے، حج کے نیت احرام باندھنے کے لیے الحج اشہر معلومات، یہ معلوم مہینے اللہ فرماتا ہے شوال، ذوالقعدہ اور یہ 10 دن ذی الحجہ. ایک آدمی اتنا دیر سے گیا کہ 9 تاریخ کو وہ بیچارہ جو ہے نا 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو وہ جہاز کے ذریعے سے جدہ اترا، اور وہاں جب اترا تو غروب آفتاب میں بڑی مشکل سے 2 گھنٹے رہتے. اس نے گاڑی دوڑائی جناب میں اس طریقے سے کہ خدا سب کو لے جائے آمین کہو. عرفات کی حدود جہاں جہاں شروع ہوتی ہیں وہاں بڑے بڑے مینارے بنائے ہیں، اور اس کے اندر عربی میں لکھا ہوتا ہے جہاں سے آگے عرفات کی حد شروع ہوتی ہے. ادھر غروب آفتاب میں ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، 2 ہی منٹ، اور اس کی گاڑی ان میناروں سے اندر عرفات کی زمین کے اندر ڈال 2 ہی منٹ گزر، اور 2 منٹ گزرنے کے بعد ناگبن غروب آفتاب شروع ہوا کس کا؟ 10ویں 9ویں ذی الحجہ کا ختم ہو گئے اور رات شروع ہوئی 10ویں کی. اور حاجیوں نے اب وہاں توپ کا گولا چھوٹا، حاجیوں نے جانا شروع ہوا. تو جناب دیکھ لو دین کی آسانی. باقی حاجی تو 3 دن پہلے گئے، مینا میں گئے، رات گزاری ہے، دوسرے دن وہاں سے گئے، سارا دن عرفات میں گزارا، اور یہ شخص اس وقت پہنچا. تو اللہ کے ہاں ان اوروں کا اور اس کا سب کا حج ایک برابر کا برابر تھا. وہ زائد ثواب میں نے آپ سے عرض کیا، آپ جو نمازی اذان ہوئی تھی آپ کے مسجد میں بیٹھے اور انہوں نے تحیت المسجد پڑھی ہے، صلاۃ تسبیح پڑھی ہے، استغفار پڑھتے رہے، وہ اور وہ کہ جو خطبہ ختم ہو کر کے تکبیر تحریمہ میں پڑھ لوں اور اس کے بعد سورت پڑھ رہا ہوں اور آ کے نماز میں شریک ہو جائے. نفس جمعے کی نماز پڑھ لینے میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن ثواب میں تو برابر نہیں. بھائی جس نے 10 روپے گھنٹے کے حساب سے مزدوری ہے اور ایک نے صبح سے شروع کر کے 20 گھنٹے مزدوری کی، اور دوسرا جو آخری گھنٹے میں آ کر کے صرف جو ہے وہ 15 منٹ اس نے کام کیا ہے، تو اب صرف 15 منٹ کام کرنے والے کو شام کے بعد جتنی اجرت ملے گی، اور جس نے 20 گھنٹے کام کیا ہے 10 روپے گھنٹے کے حساب سے، سارے حسابدان حساب لگا رہے ہیں، اجرت کے آپس میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن فرض ادا ہو جائے گا اس آخری وقت میں جانے والے کا. 9 ذی الحجہ کو تو اس نے احرام باندھا کراچی میں اور جہاز میں چڑھا، اور جناب میں وہاں اترا اور وہاں سے گاڑی لی اور غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے اندر پیر رکھا، اور ادھر سے توپ کا گولا چل گیا، غروب آفتاب ہو گیا. تو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے فرض کو پھر بھی قبول کر دیا. سمجھے؟ اسلام کی تعلیمات کو سیکھو. اچھا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ آپ پابندی لگ گئی، افکارات میں لغویات سے بچ گئے ہو. اب دینی کتابوں کا مطالعہ کرو تاکہ کچھ اسلامی معلومات ہوں. تو جو حضرات اب جا رہے ہیں حج پہ یا جن کے عزیز جا رہے ہیں وہ ان مسائل کو یاد رکھیں اور ان کو بتائیں. تو فرمایا حج جو ہے وہ معلوم مہینے ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہے، اور یہ ذوالقعدہ جو اب جا رہا ہے، اور وہ جو شوال جو پیچھے گزر چکا ہے. اللہ پاک صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چونکہ اگلا جمعہ بھی ہے اور شاید اس سے اگلا بھی ہوگا، اس لیے میں نے یہ سارا رکوع پڑھ دیا تھا کہ اسی پہ اللہ نے چاہا تو وہ المعروضات کرتا رہوں گا. اب اپنے یہاں کے اس حج کے یہ جو قربانی کا ذکر ہے، تو اپنے یہاں کی قربانی کے بعد بھی عرض کر دوں، بہت سارے احباب میرے سے چلتے پھرتے پوچھا کرتے ہیں کہ جی وہ قربانی کا حصہ کتنا ہے، کیونکہ بہت سارے احباب شہر کے سہولت کے لیے اکیلے تو جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو وہ حصے ڈالا کرتے ہیں مدرسے میں جو انتظام کیا کرتے ہیں محلے کے دوست احباب رنگ کے. تو میں نے ابھی معلومات کیا ہے اور اس اپنے سفر کے دوران بھی میں نے دیکھا ہے کہ 1200 1250 اور 1300 1400 کے درمیان اچھا جانور جو ہے وہ بیڑیے ملتی ہے. تو احتیاطاً 175 یا 200 کے درمیان پیسے وہ آپ جمع کرائیں، جیسے کہ ہر سال کراتے تھے. قابل صاحب ہیں ان کے پاس، عبدالمالک شاہ صاحب ہیں ان کے پاس، یہ جو غلام رسول چل رہے ہیں یا وہ اور جو بھی ہمارے اس محلے کے آدمی ہیں، تو وہ قاری صاحب تک پہنچائیں. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ قاری صاحب ایکسیڈنٹ کے بعد جب چھوٹا پلستر باندھا ہوا ہے تو آپ کرو کہ اللہ صحت دے. یہ کمرے کے اوپر والی گیلری میں پڑے رہتے ہیں،
تو ملاقات بھی بے شک کیا کریں اور وہ حصے بھی ان کے پاس لکھوا دیا کریں، اور تاکہ وہ پھر جن حضرات نے گایوں میں حصے ڈلوانے ہیں یہ ان کی سہولت کے لیے میں نے عرض کیا، کمی بیشی پھر اس دن کر دی جائے گی، جس کے پیسے مڑیں گے وہ ان کو دے دیے جائیں گے، اور جس سے لینے ہوں گے تو وہ سارے شرکا آپس میں حساب کر کے کر لیا کریں گے۔ ایک بات جو میں ہر سال کہا کرتا ہوں اور اب بھی عرض کر دوں کہ بعض حضرات کا مثلاً دادا غریب تھا، پردادا غریب تھا، اس نے غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کی اور اب اللہ نے دولت دے دی، تو لاکھوں پتی مالک ہوتے ہوئے کاروبار ہے، مکان ہے، کوئی نہ کوئی دنیا کا کام چل رہا ہے، پیسے ہیں، اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے، یہ سارے باپ دادے نہیں کی۔ تو اس رواج کو توڑو، مہربانی کرو، قربانی کا تعلق اس بات میں نہیں ہے کہ چونکہ باپ دادے نے کی ہے لہٰذا اولاد بھی کرے، یا باپ دادے نے نہیں کی تو لہٰذا آئندہ اولاد بھی نہ کرے۔ رواجات یہاں اسلام میں نہیں ہیں، یہ تو دار و مدار ہستی پر ہے، یہ جس کے پاس یہ ہو، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نصاب کی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، جیسے کہ حج ہے کہ وہ نصاب ہے تو حج فرض ہوگا زندگی میں ایک دفعہ، نہیں یہ تو نہیں ہوگا۔ ایسا ہی قربانی جو ہے وہ نصاب والے آدمی کے اوپر ہے، اور یہ اسلام کی ایک عبادت ہے، باقاعدہ مالی عبادت ہے۔ وہ جو 30ویں سپارے کی آخری صورت ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے رضا کے لیے، وَانْحَرْ، اور نحر کا، تو وہ جو آپ حج کو گیا آپ نے دیکھا نا کہ اونٹ کا یہ اگلا پیر باندھ ہے اور یہاں کی چھاتی میں جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارا کرتے اور پھر ساری جگہ کرتے اور خون کے فوارے اور اونٹ گرا کرتا ہے، نحر اس کو کہتے ہیں۔ باقی ان دوسرے جانوروں میں بجائے نحر کرنے کے، ذبح کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک شعار ہے اور یہ کتنا بڑا ضروری ہے۔ ہاں وہ قاری صاحب نے بھی روزہ بھیج دیا کہ قربانی کے حصے کا اعلان فرماتے ہیں، فی کس 175 روپے مدرسہ میں حسب ثابت جمع کرائیں، قربانی کا انتظام ہوگا۔ تو جہاں جس آدمی کو پیسے دے اس سے چٹ ضرور لے لیا کریں بطور رسید، دفتر کا آدمی ہو یا قاری صاحب ہو، یہ درمیان میں رکھ کر۔ تو یہ قربانی اسلام کا ایک حکم ہے اور اس کو عبادت سمجھ کر کریں، اور نفلی قربانی ہر کسی کی طرف سے ہوتی ہے، اپنے والدین کو اشارے ثواب، دادے کو، نانے کو، پردادے کو، نقردادے کو، حضرات صحابہ کو، خلفائے راشدین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم سے پہلے سارے رسولوں کا حصہ ارادے میں کر کے ایک حصہ رکھ دیا کہ سارے رسولوں کو ثواب پہنچے۔ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، ثواب پہنچانے میں ہر ایک کو مستقل قربانی کا ثواب دے۔ اور باقی مسائل پوچھ لیا کرے قاری صاحب سے، قاری یوسف صاحب سے، میرے سے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ قربانی کی جانور میں کیا کیا صفات ہونے چاہیے، کان کٹانا ہو، دم کٹانا ہو، لاغر لنگڑا نہ ہو جو چل پھر نہ سکے، اس طرح وہ نابالغ نہ ہو، گائے بچے کے لیے جدا ہے، بکرے کے لیے جدا ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی بھی کیا کرتے ہیں کہ بکری کی نسل جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ قدامت میں تو بڑا سارا ہے، سال بھر کا نظر آتا ہے۔ بکری کے نسل میں یاد رکھو عمر کے لحاظ سے سال بھر کا چاہیے، چاہے قدامت قد کے لحاظ سے چھوٹا ہی کیوں ہو۔ اون کی جس جانور پہ پیدا ہوتی ہے، نام جدا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، گائے، تو اون والے جانوروں میں وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ جسامت میں اتنے بڑے ہوں کہ وہ 9-10 مہینے 12 والے معلوم ہوتے ہوں تو عمر کے لحاظ سے اگر کہ وہ چھوٹے ہوں یعنی 8 یا 9 مہینے کے ہوں، اس طرح سے ان کی قربانی ہوتی ہے۔ باقی گائے، بھینس، بکری، اونٹ، حلال کے جتنے جانور ہیں ان کی عمریں وہی ہیں جو آپ میں سے بوڑھوں کو یاد ہیں، اور جو نوجوان ہو آپ کا تو شوق ہے بال بڑھانے کا، سرما لگانے کا، پیٹون پہننے کا، مسئلے تو آپ پوچھتے نہیں، برا مت مانو۔ 3 جمعے ناغا ہو گئے، اتفاقی بات ہے۔ پچھلے جمعے تو ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا خان محمد صاحب کے صاحبزادے کی شادی تھی، تو میں جمعے کے دن خانقاہ شریف میں تھا۔ اس سے پچھلے جمعے کو میں لاہور تھا، اس لیے کہ وہ عید کی تقریر جو ہے کسی نے غلط رپورٹ دے کے مقدمہ کروا دیا تھا تو وہ ضمانت کرانے گیا تھا۔ اس سے پچھلے جمعے کو میں اپنے گاؤں مانسیرے گیا ہوا تھا۔ تو اچھا ہے کہ حکومت نے افواہوں والوں کے لیے بھی سزا مقرر کی ہے، میرے خلاف جو افواہیں پھیلاتے ہیں ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ اللہ کے بندو یہ ہمارے ساتھ بھی دنیا میں یہ موت ہے، مرگ ہے، بیماری ہے، ضروریات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی ضرورتیں پوری فرمائے۔ تو مسائل سیکھا کرو،
بہت سارے حضرات اسماعیل صاحب کا اچھا یہ دعا کراؤں گا بھی آپ حضرات سے. تو بات اب کر رہا تھا کہ یہ مسائل سیکھنے سے آتے ہیں نوجوانوں, اور یہ دین سیکھنے سے اور سکھانے سے پھیلا ہے, اور یہ دینی مدارس کی محنت سے یہ اسلام پھیلا ہے, یہ کسی اور کی محنت سے نہیں پھیلا. اللہ نے چاہا تو باقی باتیں پھر بھی کرتے رہیں گے. باقی خوشی کی بات ہے آج ہمیں ٹماٹر بھی سستے ملے اور ملے. ہم تو دعا میرے پہ جس بات سے مقدمہ قائم کرایا ہے نا, حالانکہ اب وہی کام شروع ہو گیا. میں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ گشت کرو, حالات معلومات کرو, سڑکوں کا پتہ کرو, جو کچھ مہنگائی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو اب وہی کام سارے شروع ہو گئے. لیکن میرے بھی مقدمہ قائم کرا دیا کہ تم نے یہ کیوں کہا, اور خدا کی بندو میں نے تو تمہاری بھلائی کے لیے کہا تھا, اس قوم کی اس پبلک کی بھلائی کے لیے کہا تھا. تو ہر وہ آدمی جس میں جو عیب ہے اس مخلوق کی دشمنی کا, کم تولنا یا ملاوٹ کرنا یا دوسری باتیں یا چوری کرنا, اس عیب کو چھوڑ دے تاکہ خدا کے عذاب سے بھی بچ جائیں اور دنیا کی رسوائی سے بھی بچ جائیں. دو فائدے, ایک اللہ راضی, دوسرا دنیا میں عزت بچ جاتی ہے. ورنہ یہ عیب بہت بری چیز ہے, یہ چھپ نہیں سکتا. اللہ پاک میرے اور آپ کے تمام مسلمانوں کے عیبوں پر یہاں بھی پردے ڈالے اور آخرت میں بھی پردے ڈالے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن شان تاج پوشی کے اخراجات فرانس پیدا